آپ کو نہیں ملے گا. کوئی ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں ڈالرز نہیں ہے. 60% کابینہ کے اوپر کرمنل کیسز ہیں اور کابینہ کا صرف ایک فوکس ہے کہ کس طریقے سے ہمارے کیسز ختم ہوں اور بیرونی دورے ہوں. تیسرا کوئی فوکس ہمیں اس کابینہ کا نظر نہیں آ رہا. بجلی ہے تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, گیس ہے اس کا اتا پتہ نہیں ہے, تیل جو ہے وہ اسکائی راکٹ ہو گیا ہے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, کچن آئٹم لینا مشکل ہو گیا. بہرحال یہ سارے معاملات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. آج ہم نے جو ایک ہمارا نقطہ نظر ہے, ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا جب تک انتخابات نہیں ہوں گے, اور انتخابات کے لیے ہم ہر ایفرٹ کر رہے ہیں. اس ایفرٹ میں ہمارے جو ایم این ایز کے ریزگنیشنز ہیں 8 مہینے سے ہم نے دیے ہوئے ہیں, ابھی تک قبول نہیں کیے جا رہے. جب بھی ہم اسپیکر کو کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. اب تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ خفیہ ڈیٹ رکھ لیں اور اعلان کر کے نہ جائیں, اسپیکر کو اوپر سے جا کے دبوچ لیں. جب بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اسمبلی میں آنا ہے, اسپیکر چھٹی لے کے چلا جاتا ہے یا سیشن بند کر کے چلا جاتا ہے. دیکھیں, ہم استعفے دے رہے ہیں, یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایک بڑا ناول واقعہ ہے. 127 ایم این ایز نے اپنے لیڈر عمران خان کے ایک آواز کے اوپر استعفیٰ دیا ہے. اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا. مریم نواز نے, آپ کو یاد ہوگا, 2 لوگوں کو استعفے کا کہا تھا, جس میں سے ایک جو تھے وہ کیپٹن صفدر کے بڑے بھائی تھے, وہی بھاگ گئے, فون بند کر کے بھاگ گیا. اور جو صفدر جاوید عباسی تھا وہ بھی فون کر کے بھاگ گیا. 2 بندوں نے استعفے نہیں دیے مریم نواز کے کہنے پہ. اور دوسری طرف تحریک انصاف کے 127 ایم این ایز نے عمران خان کے ایک کال کے اوپر استعفے دیے. اور اب ہم انشاءاللہ اس ہفتے دوبارہ جو ہے وہ اسمبلی میں جا رہے ہیں. تاریخ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اسپیکر پھر غائب ہو جائے گا, تو اس لیے اب ہم ایک بڑے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چپ چپیتے اسمبلی جا وڑیں گے, اور ان کو کہیں گے سارے آگے ہیں, آپ نے جو اس سے ہمارے استعفے لینے ہینڈ ریٹن وہ بھی لیں اور آپ الیکشن کروائیں. اور سپریم کورٹ کو بھی میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کے پاس کیس پینڈنگ ہے, آپ خود دیکھ لیں. نہ وہ ٹائم دے رہے ہیں, نہ وہ ہمارے استعفے قبول کر رہے ہیں. یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے اور اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. استعفے ہمارے قبول ہونے چاہیے اور پورے پاکستان کے اندر آپ الیکشن کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ جب پنجاب میں ہم نے فیصلہ کیا, خیبر پختونخوا میں 1 ہفتے میں آپ نے سنا ہوگا کہ احسن اقبال, رانا ثناء اللہ بڑھ کے مار رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑے ہم الیکشن کرا دیں گے. جو ہی عمران خان نے اسمبلیوں کی ڈیٹ دی, آپ نے دیکھا کہ یہ سارے جو ہیں چوہے کی طرح اپنے بل میں گھس گئے اور الیکشن سے اس طرح سے یہ بھاگے ہیں جس طرح کلا چور بھاگتا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسلام آباد میں الیکشن کے لیے جس طریقے سے بلدیاتی اس کی تاریخ بدلنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے اتنی جلدی قانون میں ترمیم کی کہ اس کے اوپر بحث تو کیا, کورم بھی پورا نہیں تھا اور بغیر کورم کے ہی جو ہے وہ سینٹ سے بل پاس ہو گیا, صرف تاکہ اسلام آباد میں الیکشن جو ہے وہ نہ کرانے پڑے. آپ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن نہیں لڑ سکتے, آپ پنجاب میں الیکشن نہیں لڑ سکتے, کے پی میں, سندھ میں, کہیں پہ بھی آپ کا چہرہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جائیں. اور یہ جو سارے لوگ اسلام آباد میں سیکیورٹی میں بڑھ کے مارتے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ لاہور میں آ کے کسی دن لکشمی چوک کے اوپر اور یہاں پہ آ کے کھانا کھا دیں, کھانا کھا لیں. ان کو اگر گندے ٹماٹر نہ پڑے تو مجھے کہیے گا. یہ ان کی اس وقت بہت برا حال ہے ان کا, اس لیے یہ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں. تیسری بات, ہم اپنے جو عزم ہے اس کے اوپر ہم قائم ہیں. ہم پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. آج عمران خان صاحب نے جو پنجاب کی سینئر لیڈرشپ ہے اس کا اجلاس کیا, اس میں میاں اسلم صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, سینئر منسٹر مسرت میرے ساتھ کھڑی ہیں, ترجمان ہیں حکومت پنجاب کی, اور اس کے ساتھ سبطین صاحب, راجہ بشارت اور ہمارے جو تمام لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں وہ شامل ہوئے. اور کنسلٹیشن میں ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی سے. آج ایک وفد جو ہے وہ چودھری صاحبان سے ملاقات کرے گا, چیف منسٹر سے اور مونس الہی صاحب سے, اور اس میٹنگ میں ہم ڈیٹ طے کریں گے کہ کس تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ چیف منسٹر کو دیا جائے تاکہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے. ہمارے تمام ممبران اس وقت 177 ممبر
जो है PTI का वो चौधरी परवेज़ इलाही को बैक कर रहा है, 10 मेंबर PMLQ के अपने हैं। इस हिसाब से हमारे पास इस वक्त 187 मेंबरान जो हैं वो मौजूद हैं। स्पीकर को निकाल के स्पीकर को शामिल करें तो 188 हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ये जो तमाम लोग हैं ये परवेज़ इलाही साहब को कॉन्फिडेंस वोट देंगे। और ये जो तारीख़ है इलेक्शनों की, ये आइंदा जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है उससे बहुत पहले होगा और हम इसमें ताख़ीर नहीं करना चाहते। हम फौरी तौर के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है वो तैयार हैं असम्बली तोड़ने के लिए। असम्बली की तहलील के लिए जो है वो जाया जाएगा और नए इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक होंगे। मैं असलम साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस बात को आगे बढ़ा दें। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि जो एक बैरूनी साजिश के तहत जो हुकूमत यहाँ पे मुसल्लत की गई, उसने सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया, उसने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया। उसने यहाँ पर जो 22 करोड़ आवाम रहती है पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ खिलवाड़ किया और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को दुनिया में मांगने वाला मुल्क बना दिया। जब पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत के अंदर जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा था, जो शरह नमू थी, जो GDP की रेशो थी, वो पाकिस्तान की तारीख की बेहतरीन सतह पर थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आपने 7 महीनों के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी का देख लिया डाउनफॉल, वो आप खुद देख सकते हैं। उस अमल से जो गरीब आदमी पाकिस्तान के अंदर रहता है वो पिस कर रह गया। वो 2 वक्त की रोटी से बिल्कुल आजिज आ चुका है, तंग आ चुका है। मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा कि जिसकी आमदनी 20,000 थी उसके अखराजात 50,000 हो गए, आमदनी वहां की वही है। और जिसकी वजह से गरीब आदमी सोचने पर मजबूर है कि वो क्या करे। इस हुकूमत के अंदर मैं कह सकता हूं कि लोग खुदकशियों पर इस वजह से जा रहे हैं कि वो अपनी औलादों का सिर्फ सोच रहे हैं, जो रियासत की औलाद है उसका नहीं सोच रहे। और उन्होंने ऐसा ही किया, अपने केसेस खत्म कराए, 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म करवा लिए, नैब को बदल दिया, FIA के अंदर जो केसेस थे उनको ऊपर नीचे कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए। और तमाम पाकिस्तान द्वारा वापस आए और उन्होंने केसेस खत्म करवाने शुरू कर दिए। हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है और जो अभी तक हो रही है। और उस साल के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के जो कठपुतली वजीर आजम है वो हैं, आसफ जरदारी हैं और PDM के तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने इस साजिश का हिस्सा बने हैं। और जब तारीख लिखी जाएगी तो इनको, इनके चेहरों को बेनकाब करेगी। हम पंजाब असम्बली के अंदर जो भी फवाद भाई ने बात की है, जो कोर्ट का फैसला है उस फैसले से पहले इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे और उसके बाद जो हमारी क़यादत का, हमारी असम्बली के तमाम लोगों का मुतफ़क्का फैसला इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि असम्बलियाँ किस डेट को, हमने डेट दे दी 23, कल जो गुजर गई है। सो इसके बाद फिर हमारा जो अमल होगा कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद हो, ताकि जो बैरूनी अदारे हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें। अभी तो पिछले 7 माह के अंदर ये हुआ है कि 6 लाख से ज़्यादा लोग बैरून मुल्क पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। यूथ का एतबार इस नई जो हुकूमत रजीम चेंज के तसलसल में आई है वो बिल्कुल इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। वो अपनी रोटी कमाने के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ब्रेन जो पाकिस्तान का था सारा का सारा ब्रेन आउट बाहर जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इनसे छुटकारा हासिल करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ेगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर बात करूंगी कि इलेक्शन तो होके रहना है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हम आवाम की अदालत में सुरखरू हुए हैं और हम उसी अदालत में सुरखरू होना चाहते हैं। हमारी तरफ से आवाम 22 करोड़ 75 लाख गवाह है कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। अब उसके अंदर जिस तरह से ये असर और रसूख इस्तेमाल करके, कानून तोड़ के, आइन शिकनी करके और फिर जो पंचायत लगी हुई है उस पंचायत के पेश नज़र ये डिले तो कर सकते हैं, हमारे इस फैसले को टाल नहीं सकते, ना हम टलने वाले हैं। इंशाअल्लाह
حقیقی آزادی آ کے رہے گی اور ازلی چوروں سے نجات پانا ہی حقیقی آزادی ہے. تھینک یو. میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ملک کی حالات آپ لوگوں کے سامنے کس طرح سے یہ جو 8 ماہ ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ تنزلی کی طرف گیا ہے. جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا 6.1% پہ آج وہ 0.کچھ% پہ آ گیا ہے. اور میرا تعلق کیونکہ فیصل آباد سے ہے اور فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے، وہاں پہ بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے. سو یہ نوشتہ دیوار ہے، لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، مہنگائی کی صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں اور عوام میں ایک غم و غصہ ہے. اور اسی عوامی ریئیکشن کے ڈر کی وجہ سے یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے یہ الیکشن سے راہ فرار حاصل کر رہی ہے. آج جو سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ الحمدللہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، ہم پورے اعتماد ہیں. انشاءاللہ جو عدالت نے ڈیٹ دی ہے اس سے پہلے ہم پنجاب اسمبلی کے ایوان سے اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے اور انشاءاللہ اس اسمبلی کو تحلیل بھی کریں گے. اس کو تحلیل کرنے کا مقصد جس طرح کہ فواد چوہدری صاحب نے کہا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ ملک میں فریش الیکشنز کا انعقاد ہو تاکہ جو لوگوں کی چوائس ہے، لوگ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، جس جماعت کو لوگ منتخب کرنا چاہتے ہیں اور جس شخص کو لوگ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں وہ پھر برسر اقتدار آئیں اور عوامی مسائل کو حل کیا جا سکے.